بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اپنی رحمت کی نظر ہم پر کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ ہمارا یاد کرنا ظاہر ہے، ہم بندے ہیں اور اس کے غلام ہیں اور اس کی مخلوق ہیں، اس کی قدرت کے ہم شاہکار ہیں۔ ہم اس کو یاد کریں گے اور یاد کرنا چاہیے، اور یاد کرنا ہمارا حق ہے۔ یاد کرنا ہمارا کیا ہے؟ حق ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جو بات اللہ نے کہی میں بھی تمہیں یاد کروں گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے۔ پوری زمین پر کوئی اس کو یاد نہ کرے تو بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پوری دنیا کافر ہو جائے، پوری دنیا کافر ہو جائے، اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بات کہی ہم لوگوں کے لیے، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تو اللہ ہے، اسے یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی کیا نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر بھی اللہ رب العزت نے کہ ہم لوگوں کو قریب کرنے کے لیے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کی شان اونچی، اللہ رب العزت ہمارے معبود اور الہ ہیں، ہمارے معبود اور الہ ہیں، مالک الملک ہیں۔ ساری کائنات ان کے کن اور فیکن سے ہے، ہم تو صرف نطفہ ہیں۔ ہماری سانس چلتی ہے بولے تو بھی اللہ کے حکم پر چلتی ہے۔ ہماری سانس چلتی ہے بولے تو بھی کس پر چلتی ہے؟ اللہ کے حکم پر چلتی ہے۔ تو بھی ہمیں تو حق تھا کہ ہم اس کو یاد کریں، ہمیں تو حق تھا کہ اس کو کیا کریں؟ یاد کریں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو اور میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، یاد رکھوں گا۔ میرے عزیزو، اس کے اندر صوفیہ شراح نے دو تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ دو تین باتیں ہمیں ہمیشہ زندگی میں یاد رکھ لینا چاہیے۔ ہمیشہ زندگی میں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات ارشاد فرمایا، بندہ ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، ہر وقت میں اسے مالک کی احتیاج ہوتی ہے۔ کس کی احتیاج ہوتی ہے؟ یعنی کہ اللہ کی یہ احتیاج اور ضرورت ہوتی ہے۔ جو چیز نفع دے سکتی ہے وہی چیز نقصان بھی دے سکتی ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے۔ اگر کوئی آدمی گولی کھائے بخار ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ریاکشن ہو کے مر بھی سکتا۔ یہ قدرت کس میں ہے بولو؟ یہ قدرت کس میں ہے؟ اللہ میں ہے جی۔ جو چیز ہمیں نفع دینے والی ہے اور وہ چیز ہمیں کیا دے سکتی ہے بولو؟ نقصان بھی کر سکتی ہے۔ اب ایک آدمی نفع حاصل کرنے کے لیے دکان رکھا اور وہی دکان اسے کیا دلا سکتی بولو؟ بولو نفع نقصان کس میں ہے؟
दुकान डाल लेने से अल्लाह की ज़रूरत बाकी नहीं है, अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई बोल सकता? इतने दिन का तो दुकान नहीं थी भाई, ज़रा अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत थी, अब अल्लाह के फजल से मैं दुकान डाल लूँ, अब मुझे अल्लाह की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई बोल सकता? ऐसा कोई बोल सकता? भाई पहले के तो मुझे खेता नहीं थे, अब मैं गुत्ते को भी 10 एकड़ खेता डाल लूँ, अल्लाह के फजल से पीक ज़बरदस्त आती है अब मेरे को, अब मुझे अल्लाह की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई सोच सकता क्या भाई? भाई जो दुकान उसे नफ़ा दिला सकती है वो क्या दिला सकती है बोलो? ये कुदरत किस में है? मेरे अजीज़ों फरमाते हैं कि बंदा हर वक्त में मोहताज है अल्लाह का। बंदा क्या है बोलो? हर वक्त में क्या है? मोहताज है। कोई भी वक्त ये नहीं कह सकता अब मुझे अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह की मदद की ज़रूरत नहीं है। कायनात की हर मखलूक हर आन हर सेकंड किसकी मोहताज है? अल्लाह की मोहताज है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, अगर तुम मुझे याद करोगे हर चीज़ को मैं तुम्हारे लिए नफ़े वाला बना दूँगा। अगर तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा बोलो? हर चीज़ को, दुकान डालोगे तो दुकान में फ़ायदा है, खेती करोगे तो खेती में फ़ायदा है, व्यापार करोगे तो व्यापार में फ़ायदा है, नौकरी करोगे तो नौकरी में फ़ायदा है। कौन बोले ये बात? क्या बोले? फ़ज़्कुरूनी, तुम मुझे याद करो और मैं भी तुम्हें तुम्हारी ज़रूरतों में क्या करूँगा बोलो? जो चीज़ तुम्हें नुकसान देने वाली है मैंने तय कर दिया है, अगर मैं चाहूँ तो वो नुकसान वाली चीज़ को किस में बदल सकता हूँ? नफ़े में बदल सकता हूँ, नफ़े में बदल सकता हूँ। मेरे अजीज़ों ये है फ़ज़्कुरूनी फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। जी, अल्लाह हमें क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मेरे अजीज़ों, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, ये दुनिया की ज़िंदगी ये दुनिया के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं बोलो? ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये दुनिया के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी मिली है आखिरत बनाने के लिए। किसके लिए मिली है भाई? आखिरत बनाने के लिए। अब बताओ अल्लाह की याद के बग़ैर कोई आखिरत बना सकता? अल्लाह की याद के बग़ैर कोई आखिरत बना सकता? अच्छा चलो, दुनिया में तुम्हारा खेत भी नहीं पिका, दुनिया में तुम्हारा खेत भी नहीं पिका, तुम्हारी दुकान भी नहीं चली, तुम्हारा व्यापार भी ठीक नहीं हुआ और तुम्हें दवा खा गए तो वो भी रिएक्शन हो गई। चलो यहीं पर किस्सा ख़त्म हो गया क्या बा? मर के वहाँ भी तो जाना है ना? मर के कहाँ जाना है बोलो? अरे वहाँ पे तो जाना है। अगर तुम्हें मुझे याद करने का फ़ायदा दुनिया में नहीं समझ में आया, तुम्हें मुझे याद करने का फ़ायदा दुनिया में नहीं समझ में आया, वो तुम्हारी मसलिहत थी, वो तुम्हारी क्या थी? मसलिहत थी। आखिरत में हमारे सामने खड़े होना है जब हम तुम्हें याद रखेंगे। फ़ज़्कुरूनी फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें क़यामत के दिन याद रखूँगा और जन्नत में भेजूँगा। तुम्हें याद रखूँगा और जन्नत में भेजूँगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जी फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत के बड़े बड़े 8 दरवाज़े हैं। कितने दरवाज़े हैं? 8 दरवाज़े हैं। ये एक दरवाज़ा स्पेशल किसके लिए है? अरे बोलो, स्पेशल किसके लिए? जिक्र करने वाले। याद रखेंगे, स्पेशल दरवाजे में भेजेंगे आपको। हम तुम्हें याद रखेंगे, ये हमारा ख़ास आदमी है, ये हमारा क्या है बोलो? ख़ास आदमी है जी।
اب تمہیں سب جنے دیکھتے رہتے ہیں، اگر تمہیں ڈاکٹر صاحب کے خاص آدمی ہے بول رہے ہو، تمہیں ٹوکن لینے کی ضرورت نہیں، جا کے ڈاکٹر صاحب کو السلام علیکم تو اندر آ جاؤ بھائی بولتا، کیا بولتا بھائی؟ ہاں اندر آ جاؤ. جیسے ہمارے غوث بھائی آئے بیچارے مگنور سے، میں نے کہا کہ السلام علیکم، بولتا آ جاؤ تمہیں اندر آ جاؤ غوث بھائی. بھائی جب کسی کا کوئی خاص آدمی ہوتا تو ان کے لیے کیا رہتا بولو؟ خاص دروازہ ہوتا. خاص کیا رہتا بولو؟ دروازہ رہتا. جی ہم بھی کبھی جاتے اسپتال میں، کیم اسپتال میں، ہمارے مولانا اقبال صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب رہتے، جا کے مفتی صاحب السلام علیکم تو اچھا ان کو سائڈ میں بلا لو، پہلے اندر بلا لو. بیچارے ٹوکن والے کھڑے اور لیکن یہ بغیر ٹوکن والے، بغیر ٹوکن والے بولے یہ کس وجہ سے؟ یہ خاص ہونے کی وجہ سے. اللہ رب العزت فرماتے تمہارے لیے اسپیشل کیا ہے بولو؟ اسپیشل کیا ہے؟ یہ ایک دروازہ ہے. جب تم مجھے دنیا میں یاد رکھو گے، قیامت میں تمہیں یاد رکھ کے وہ اسپیشل دروازے سے نکال لوں گا، تمہیں ویٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ویٹنگ کوئی چھوٹی موٹی ویٹنگ نہیں ہوگی، وہ ویٹنگ کوئی چھوٹی موٹی ویٹنگ نہیں ہوگی. کتنے دن کی ویٹنگ ہوگی وہ؟ ارے قیامت کے دن کتنے دن کا ہوگا؟ 50 سال کا نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا. 50,000 سال کا دن. اتنی لمبی ویٹنگ سے اللہ رب العزت ذکر کی برکت سے کیا کرے گا بولو؟ بچا لے گا. فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. جی اچھا 2 باتیں ہو گئی، ایک تیسری بات بھی وہ سنیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمارے معبود ہیں اور پوری کائنات آپ کے ذکر سے چلتی ہے. پوری کائنات آپ کے نام سے چلتی ہے. پوری کائنات کی جو روح ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے بولو؟ ذکر ہے. پورے کائنات کی روح. جب ایمان والے اللہ کا نام لینے والے زمین پر ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا ہی کیا ہو جائے گی بولو؟ ختم ہو جائے گی. جب ایک بھی آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا زمین پر نہیں رہے گا اور پوری کائنات کیا ہو جائے گی بولو؟ فنا ہو جائے گی. اللہ رب العزت ختم کر دے گا. اللہ رب العزت کیا کریں گے بولو؟ ختم کر دیں گے. پوری کائنات کی روح کیا ہے بولو؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ رب العزت اپنے نام کو کچھ مخصوص لوگوں کے ذریعے سے یہ آگے کو چلاتے. کیسے چلاتے بولو؟ مخصوص لوگوں کے ذریعے سے. پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں انہوں سب جنے اللہ کو یاد کرتے کیا؟ اللہ کا ذکر کرتے کیا؟ ارے بولو بھئی. کچھ لوگ ذکر کرتے تسبیح لے کر، کچھ لوگ نماز پڑھ کے یاد کرتے، کچھ لوگ روزہ رکھ کے یاد رکھتے، کچھ لوگ زکوٰۃ دے کے یاد رکھتے. لیکن یہ کتنی مقدار ہے بھئی پوری؟ ارے بہت تھوڑی ہے نا بھئی، یہ بہت تھوڑی ہے نا. میرے عزیزو، پوری دنیا کے اندر یہ ایک مخصوص جماعت ہوگی اللہ کے ذکر کرنے والوں کی، وہ کائنات کی روح بنے گی. کیا بنے گی بولو؟ کائنات کی روح بنے گی. اللہ رب العزت اس نسبت سے جب جنتی سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کہاں چلے جائیں گے بولو؟ جنتی سب کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے. جی تو اس وقت میں اللہ رب العزت ایک اعلان کریں گے. اللہ رب العزت اعلان کریں گے، کہاں ہیں مجھے یاد کرنے والے بندے، میرا ذکر کرنے والے بندے کہاں ہیں؟ تو سارے جنتی ایک دم اٹینشن ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے بولو؟ ایک دم کیا ہو جائیں گے؟ اٹینشن ہو جائیں گے. لیکن میرے عزیزو، جو خصوصی طور پر رات اور دن ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کرنے والے، ان لوگوں کی یہ ایک جماعت جو ذاکرین کی جماعت ہے، پورے جنت والوں میں سے اللہ رب العزت ان کو الگ کریں گے.
ان کو کیا کریں گے بولو؟ الگ کریں گے جی۔ الگ کرنے کے بعد اور جنتیوں سے کہیں گے، جو وہ ذاکرین سے کہیں گے کہ دیکھو تم نے ہر حال میں خوشی میں بھی یاد کیا اور غم میں بھی یاد کیا، شادی میں بھی مجھے نہیں بھولے، جنازے میں بھی مجھے نہیں بھولے، تقاضے میں بھی نہیں بھولے، اور قربانی کے وقت میں بھی مجھے نہیں بھولے، ہر وقت میں تم مجھے یاد رکھتے رہے۔ مجھے یاد رکھنے کی وجہ سے میں تمہیں ایک اسپیشل مقام دیتا ہوں، وہ مقام یہ ہے، وہ مقام یہ ہے، اے جنتیوں سمجھ لو، اے جنتیوں تم دیکھ لو، یہ لوگ جب چاہیں گے وہ میرا دیدار کر سکیں گے۔ کیا بولیں گے بولو؟ جب چاہیں گے دیدار کر سکیں گے۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، فَاذْكُرُونِی اگر تم مجھے یاد رکھو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ دنیا میں ہر مصیبت کے وقت میں اس کو آسان کرنے کے لیے یاد رکھوں گا۔ اگر تمہاری مصلحت کی وجہ سے کچھ بات گڑبڑ ہوگی، قیامت کے دن اسپیشل دروازے سے تمہیں کہاں بھیجوں گا؟ جنت میں بھیجوں گا۔ اور جنت میں آنے کے بعد بھی ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ کیسا؟ کہ جب تم چاہو گے کیا کرو گے بولو؟ میرے دیدار کے لیے آیا کرو گے۔ اور باقی لوگوں کے لیے جمعے میں ایک بار دیدار ہوگا، لیکن تم ہمارے اسپیشل آدمی ہیں، اور جب تم چاہو گے میرے پاس آ کے اور میرا دیدار کر سکو گے، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم۔ ایک اور بات بھی سنو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے کہا تم مجھے یاد کرو اور میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم اکیلے یاد کرو گے میں اکیلا یاد کروں گا، اگر تم مجمع میں یاد کرو گے، اگر تم مجمع میں یاد کرو گے تمہارے سے بیسٹ مجمع میں میں یاد کروں گا۔ سب سے بہتر مجمع کون سا ہوتا ہے بھائی؟ فرشتوں کا مجمع۔ میرے عزیزو، جو لوگ اجتماعی ذکر کے لیے آتے، کس کے لیے بولو؟ اجتماعی ذکر کے لیے آتے، جو لوگ اجتماعی ذکر کے لیے آتے، میرے عزیزو اللہ رب العزت اس وقت میں فرشتوں کے مجمع میں ہم لوگوں کے نام پر، ہم لوگوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کریں۔ فَاذْكُرُونِی، اکیلے یاد کریں گے تو اکیلے یاد کریں، مجمع میں یاد کریں گے تو، ارے بولو مجمع میں یاد کریں گے تو پورے فرشتوں کے مجمع میں فخریہ طور پر اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ہمارا تذکرہ کریں گے۔ میرے عزیزو، ہمارا ذکر اللہ کے پاس ہو جائے، ہمارا ذکر کس کے پاس ہو جائے؟ اللہ کے پاس ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ میرے عزیزو، اللہ کا یہ کہنا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں۔ اگر ہم اکیلے ذکر کریں گے اپنے گھر میں، ہم اللہ کو نماز کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے اکیلے یاد کریں گے، اگر اکیلے تسبیح پڑھیں گے، اکیلے قرآن پڑھیں گے، اللہ رب العزت ہمیں اکیلے یاد کریں گے۔ اگر ہم مجمع میں ذکر کریں گے، اللہ اس سے اچھے مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اللہ تعالی ہمارا تذکرہ کریں گے۔ میرا فلاں بندہ میرے نام کے لیے آیا ہے، کیا بولیں گے بولو؟ میرا فلاں بندہ کس کے لیے آیا ہے؟ میرے نام کے لیے آیا ہے۔ میرا فلاں بندہ میرے ذکر کے لیے آیا ہے، میرا فلاں بندہ اور مجھے یاد کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر کریں۔ اسی لیے جو ہے فرمایا اللہ رب العزت نے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت ہمیں عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے نا، خانقاہوں میں کرایا جاتا ہے اجتماعی ذکر، گھروں کے پاس تو ہم انفرادی طور پر کرتے، گھروں کے پاس تو انفرادی طور پر کرتے، اجتماعی ذکر، اجتماعی ذکر اس کے بھی دو فائدے،
میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، اجتماعی ذکر سے شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ اللہ کا نام مٹانا۔ لیکن یہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ اللہ کے نام کو پکار کر رہی ہے۔ شیطان ذلیل ہو کر بھاگے گا، شیطان کے سر پر ہتھوڑے پڑیں گے۔ شیطان کے سر پر کیا پڑیں گے بولو؟ ہتھوڑے پڑیں گے۔ فرشتوں کا مجمع اسے گھیر لے گا۔ فرشتوں کا مجمع اس مجمع کو کیا کرے گا؟ گھیر لے گا۔ شیطان کے سر پر ہتھوڑے پڑیں گے، وہ اس مجمع کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جتنی دیر ذکر میں رہیں گے، جتنی دیر ذکر میں رہیں گے، شیطان سے خالی۔ کس سے بولا؟ شیطان سے خالی۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو صاف کریں گے۔ کون صاف کریں گے؟ ذکر میں صاف کرنے کی صفت ہے۔ کون سی صفت ہے بولو؟ ذکر میں کئی کی صفت ہے؟ خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کپڑے کو جس طرح سے صابن کی ضرورت پڑتی ہے، لوہے کو جس طریقے سے بھٹی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے قلب کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ شیطان کے سر پر جب ہتھوڑے پڑیں گے، جب وہ ذلیل ہو کر بھاگ جائے گا، اور جب اللہ کا بندہ جب اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ رب العزت اس کی روحانی بیماریوں کو کیا کریں گے بولو؟ صاف کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ ذکر ہمارے باطن کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے باطن کو کیا کرنے والی چیز ہے بولو؟ صاف کرنے والی چیز ہے۔ یہ باطن کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کا دوسرا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے دلوں کا چین اور سکون اور اطمینان میرے ذکر میں ہے۔ تمہیں اطمینان اور سکون دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہے ہو، دنیا کی چیزوں میں اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ چین و سکون اور امن کس میں ہے بولو؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو میرے عزیزو، کہ ہم انسانوں کا جو تصفیہ اور جو ہمارا تزکیہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جو روح کی گندگیاں ہیں، ہمارے باطن کے اندر، ہمارے قلب میں، اور دنیا کی گندی محبتیں اور گندی چیزیں جو جمع ہوئی ہیں، اللہ رب العزت ذکر کی برکت سے کیا کریں گے بولو؟ صاف کر دیں گے۔ ذکر کی برکت سے کیا کریں گے بولو؟ صاف کریں گے۔ میرے عزیزو، اجتماعی ذکر کا دوسرا فائدہ، اجتماعی ذکر کا کیا ہے بولو؟ دوسرا فائدہ۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، ہم لوگ جو ذکر کرتے نا، یہ آواز نکلتی ہے۔ کیا نکلتی بھائی؟ آواز نکلتی ہے۔ ہم اتنی آواز سے ذکر کرنا، ہمارے زبان کی جو آواز ہے وہ ہمارے کانوں تک چلے جائے گا، ہمارے کانوں تک چلے جائے گا۔ میرے عزیزو، ہم اتنے آدمیاں مل کر ذکر کرتے ہیں، سب کی آواز باہر کو نکل رہی ہے، اور وہ آواز ہمارے کہاں جا رہی بولو؟ کانوں میں داخل ہوگی۔ کس کی آواز قبول ہوتی؟ کس کی آواز میں قبولیت ہے؟ کون تو بول سکتی کیا با؟ ایک آدمی کا ایک بار اللہ کہنا قبول ہو گیا تو پورا مجمع قبول ہو جائے گا۔ ایک آدمی کا ایک بار اللہ کہنا اگر قبول ہو گیا تو پورا مجمع کیا ہو جائے گا بھائی؟ کیوں؟ آواز اٹھی ہوئی ہے، اور سب کی آواز ہے، اور سب کی آواز میں آواز ملی ہوئی ہے۔ سب کی آواز میں
کیا ملی ہے؟ بولو، آواز ملی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ اس مجمع میں پتہ نہیں کون قبولیت والا ہوگا، اگر ایک بندہ بھی اگر قبول ہو گیا تو سمجھ لو کہ سب کا کہنا اور سب کا ذکر اللہ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ قبول ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں دنیا بھی بنے گی اللہ کی یاد سے اور آخرت بھی بنے گی اللہ کی یاد سے۔ دنیا بھی بنے گی اللہ کو یاد کرنے سے اور آخرت بھی بنے گی اللہ کو یاد کرنے سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑی بات ہم بندوں کے لیے ارشاد فرمائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو اور میں۔ میرے عزیزوں یہ آیت جس کے پاس پہنچے گی، یہ آیت جس کو پہنچی ہے بھی وہ آدمی ذکر نہ کرے تو پھر وہ ناشکرہ ہے۔ یہ آیت جس کے پاس پہنچی، اللہ نے بات پہنچا دیا، اپنے قرآن میں اتار دیا، اللہ نے کیا کر دیا؟ اتار دیا۔ اگر وہ آدمی اگر یہ بات پہنچنے کے بعد بھی وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، بھئی تسبیح پر بھی ذکر نہیں کرتا، نماز سے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور جو ہے اللہ کے راستے میں خروج کرنے سے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، مطلب کسی عمل سے وہ اللہ کو یاد کر ہی نہیں رہا ہے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، اور نہ صدقے سے، نہ خیرات سے، تو میرے عزیزوں تو پھر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرے عزیزوں پھر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن پائے گا۔ تو ذکر کرو گے سبھی انشاءاللہ؟ اچھی بات بھائی، ہماری خانقاہ کو تقریباً 2 سال ہو گئی تو بابو چلتے چلتے، 2 سال پہلے محرم میں شروع ہوئی تھی جی ہماری خانقاہ کی مجلسیں۔ پہلے ہفتے میں ایک بار کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ 15 دن میں ایک بار ہو گئی، پھر سب کے مشورے سے اور ہمارے ضروریات کے حساب سے بھی مہینے میں ایک بار کر لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ذکر بھی ترتیباً سبقاً تھوڑا تھوڑا چلاتے لا رہے ہیں بھئی۔ ہمیں پہنچنا ہے 12 تسبیح تک۔ کہاں تک بھئی؟ 12 تسبیح تک۔ اب ہماری کتنی تسبیح چل رہی ہیں؟ 7 تسبیح۔ اب یہ سال شروع ہو گیا ہے بھئی، اب یہ اس سال کی پہلی مجلس ہے، اس سال سبق تھوڑا بڑھا لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پہلے ہم 2 تسبیح پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ کی۔ کتنی پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح پڑھتے تھے جی۔ اسے نفی اور اس بات کا ذکر کہتے ہیں، نفی اور اس بات کا ذکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہم 3 تسبیح کر رہے تھے، کون سی؟ الا اللہ کی، الا اللہ کی۔ اسے اس بات کا ذکر کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس بات کا ذکر کہتے ہیں جی۔ اس بات کا کو یہ بات بول لی کہ تمہیں پھر ہاں یہ چھوٹی سا اس بات، اللہ تعالیٰ کے ثبوت کا ذکر جی ہاں، پھر تمہیں اس بات کا بولیں گے، پھر اس بات کا تو پھر یہ بات ہو جائے گی، ہاں یہ اس بات، ٹھیک ہے بھائی جی۔ یہ ہم کتنی کرتے تھے بھائی؟ 3 تسبیح، لیکن اس سال میں ہمیں 3 تسبیح بڑھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ جو تسبیح ہے نا لا الہ الا اللہ کی، اب یہ 3 تسبیح نہیں بلکہ کتنی کریں گے؟ 6 کریں گے، 3 بڑھا لیں گے۔ پہلے 3 کرتے تھے، اب کتنی بڑھیں گے؟ 3 کتنے ہو جائیں گے؟ 6۔ تو پہلے کے 2 لا الہ الا اللہ اور یہ 6 کتنے ہو جاتی؟ 8 ہو گئے۔ اور یہ ہے پرانی والی کون سی؟ اللہ اللہ جی، یہ اسم ذات 2 ضربی، اسم ذات 2 ضربی، یہ کہ اللہ 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 اللہ، یہ ہے، یہ 100 بار کی تسبیح ہے، ٹھیک ہے، 900 ہو جائیں گے۔ اب سب سے آخری میں کیا ہے؟ اسم ذات، یہ 1 ضربی، اللہ اللہ۔ جس وقت میں اللہ بولتے نا، اندر کی ہوا باہر کو نکلنا، جس وقت میں اللہ کہتے ہیں اندر کی ہوا کہاں نکلنا؟ باہر نکلنا، کفر کی، شرک کی، گناہ کی گندگیاں ساری باہر نکل جانا، اللہ رب العزت اسے پاکی اور صفائی عطا کرنا۔ اور جب بھی ہم ذکر کریں گے سچے دھیان کے ساتھ کرنا، یہ اتنا آہستہ نہ بولنا کہ ہماری آواز ہمیں کو نہ آئے، اور اتنا زور سے بھی نہیں بولنا اور دیکھنے والے کو خراب لگے، درمیانی آواز سے ذکر کرنا۔ یہ ذکر بالجہر ہے، یعنی کہ زور سے
کرنے والا ذکر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب پوری تسبیح کتنی ہو جائیں گی یہ برس کی؟ 10 تسبیح ہو جائیں گی. کتنی ہو جائیں گی بھائی؟ 10 تسبیح. کہ 2 تسبیح لا الہ الا اللہ اور 6 تسبیح الا اللہ، 1 تسبیح اللہ اللہ اور 1 تسبیح اللہ. 10 تسبیح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کریں گے بس اب انشاءاللہ. جی اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. ٹھیک ہے بھائی، بیٹھو. یہ نکالو بس.